اب میں یہاں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کی زبان پہ رات دن گالی ہے، اور وہ بھی گندی گندی گالیاں، بیٹوں کو گالیاں، بہوؤں کو گالیاں، بہنوں کو گالیاں، سب کو گالیاں، سب کو گالیاں دی جا رہی، اور کوئی وہ بڑا پن سمجھتے گالی دینا، اپنا حق سمجھتے گالی دینا، بلکہ کچھ لوگ تو فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے ابھی فلاں کو گالیاں دی، اتنی گالیاں دی، اس کو بہت گالیاں سنائی۔ گالی کیوں دیتے؟ اگر یہ مرتے وقت یہ جو عادت بنی ہے نا گالی کی، جو عادت ہوگی، اسی لیے کہتے کلمے کی عادت ڈالو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ پڑھا کرو، سوتے ٹائم کلمہ پڑھا کرو، اٹھنے کے بعد کلمہ پڑھا کرو، نماز کے بعد کلمہ پڑھا کرو، وضو کے بعد کلمہ پڑھا کرو، کلمہ 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 کی عادت بناؤ تاکہ دنیا سے جاؤ تو مرتے مرتے کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤ، گالیاں مت دو۔ یوں بھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو گالی دی، یہ اسی دور، پھر کہتا ہوں اسی دور کی گالی، جس نے کسی مسلمان کو گالی دی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی اور اس مسلمان سے معافی نہیں مانگی، مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کر کے مرے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو گالی دی تو مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کر کے مرے گا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ آپ مسلمان کو گالی دو تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہ آئے، موت کے وقت ڈر ہے کہ کافر ہو کر کے مرے۔ جو ساری زندگی بیوی کو، شریک حیات کو گالی دیتا رہا، بیٹوں کو گالی دیتا رہا، گھر میں گالیوں کا، اور یاد رکھنا گھر کے چھوٹے بچے اسی گھر میں گالی دیتے ہیں جہاں بڑے گالی دیتے ہیں۔ گالیوں کا ماحول جہاں بڑوں میں ہوگا وہی بچوں میں ہوگا۔